السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سر، سب سے پہلے حکومت نے تو کفایت شہری کی بڑی مثال قائم کر دی اور غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بہت شکریہ۔ 14 مارچ 2026 ہفتے کا دن ہے، پس پردہ، اور شاید پروگرام رات لیٹ آورز میں آئے، لیکن بہرحال ہفتے کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگلا ہفتہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے بہت سی چیزوں کے حوالے سے۔ ایک تو جو کہہ رہے تھے نا، اس میں بھی ڈسکس کریں گے کہ جناب ایران ختم ہو گیا، ہم یہ کہانیاں سنتے آئے تھے لیکن پڑھنے ڈال دیا ہے۔ ایسی ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئے۔ اس پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن عدالتی معاملہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ اگر توشہ خانہ کی سماعت اس ہفتے میں مقرر ہو گئی، میری اطلاع یہی ہے مقرر ہو گئی ہے، تو بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ عید سے پہلے باہر آ جائے گی۔ وگرنہ جو مرضی آپ کہہ دیں، تو اپنا مارچ تقریباً ختم ہونے کو آ جائے گا، اور آگے اپریل مئی جون سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیزیں ساری عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گی، اور یہ بار بار تذکرہ میں کرتا ہوں، بار بار میں چیزیں ساری سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد دیکھیے، مقصد بڑا واضح ہے، ٹارگٹ سارے اچیو ہو گئے، جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب عمران خان کو اندر رکھے کیا کرنا ہے، حالات اگر سیدھے کرنے ہیں تو وہ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتے، یہ سمجھنا پڑے گا انہیں۔ یہ جتنا مرضی یہ کہتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یاد رکھیے گا ہر ٹاک شو کا، ہر حالات کا، ہر واقعات کا، ہر لمحے کا عمران خان ہی سارا مین ہے، اور عمران خان کو سامنے رکھ کر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو میں قوم کے لیے خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان جون سے پہلے باہر ہوں گے، پہلے بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہوگی، سسپینڈ ہوگی۔ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، رکھنے کا مقصد یا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو یا ڈھیل مل جائے، لیکن عمران خان نے نہ ڈیل لی نہ ڈھیل، نہ ڈیل لی نہ ڈھیل۔ یہ بڑے لیڈروں کی نشانی۔ اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف۔ دیکھیں، ایک بات تو یاد ہے کہ بڑا اجلاس بڑا اہم ہوا، اور میں یہ چیلنج کر چکا ہوں بار بار، ٹھیک ہے نا جی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ممکنہ اثرات اور حکومتی بچت اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں، فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری ملازموں کی طرح اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز اور حکومتی سرپرستی میں کام کرنے والے خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 مرحلہ وار جو ہے نا 5 سے 30% تک کٹوتی کی جائے گی۔ وہ قصور کیا ان کا یار؟ ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، کیا قصور ہے؟ اور یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کو روک لو نا۔ آپ سرکاری آدمی کا، ایماندار آدمی کا پیٹ ہی کاٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قواعد شہری آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ کیا ہونا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اس رقم کو عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں استحکام کے لیے مختلف پالیسی پر بھی اقدامات کیے گئے۔ وہ میں سوال پوچھتا ہوں، میں تو چیلنج کرتا ہوں، پھر کیا تھا؟ یعنی کیا بنیاد پر پہلے قیمت آپ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ لے رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عوام کو؟ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، بار بار میں کر رہا ہوں، میں نے بڑی دفعہ چیلنج کیا، آ جائیں قوم کے سامنے بٹھائیں، آ کر سچ بتائیں، مناظرہ ہو اس خوشی پہ، یعنی کہیں نہ کہیں تو قوم کو لے کے آنا سچائی کی طرف۔ تو یہ جو آپ کے ٹوٹکے شوٹکے تھے، یہ جتنے چلانے تھے سارے کے سارے مس فائر ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے اینکرز، آسمان شرازی نے، الیاس رانا نے بڑی باتیں کی، میں نے چیلنج کر دیا ان کو، ٹویٹ کیا، کوئی یار کمال کرتے ہیں، آپ کو جب پتا ہی کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھ کے ایسے کہیں جا رہے ہیں، کیا یعنی بے وقوف بنائی جا رہے ہیں سارے نظام کو۔ اور اب جو یہاں جو کفایت شاری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری کارپوریشن اور ایسے ادارے جن کے بورڈز میں گھومتے نمائندے موجود ہیں، وہ نمائندے آئندہ بورڈ میٹنگ میں شرکت کی وصول نہیں کریں۔ اس کا مطلب ہے پیسے، اب خود سوچ لیں آپ کہ کیا لوٹ مار جاری تھی، اور اس کی رقم کو قومی بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے، قرض اتارو، ملک سنوارو، ملک سنتے رہے، یہ بھی سنتے رہیں گے ہم، جو بھی ہونا جائے۔ وزیر اعظم دنیا بھر کے موجودہ پاکستانی سفارتکاروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منعقد کی جائے، اور تاہم قانون نفاذ کرنے والے اداروں اور ایف بی آر پر ہفتے میں 4 دن کام کرنے کی پابندی لاگو نہیں ہوگی، اور وہ معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے۔ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اور 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کمی کی جائے گی، اور سرکاری گاڑیوں کے 60% حصے کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، اور نگرانی کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے شوق پورا کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔
नई सरकारी गाड़ियों को खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी, तो जो 1.5 अरब की बातें हो रही थी वो कहाँ गया जी? सरकारी खरीदारों को महदूद करने और टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को तरजीह दी जाएगी, और सरकारी अफसरान गुजरा मुमलिकत मामले खसूसी के बैरूनी मुल्क दौरे पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया। आपने कई एक आजकल वजीर शरीफ देख रहे हैं, उनके साहबजादे देख रहे हैं कि वो कहाँ सफर कर रहे हैं, किस तरह सफर कर रहे हैं, और वो बातें बहुत हो रही हैं। अच्छा मान लें अगर कफायत शारी मकसूद है, आप ये करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के शाहाना अखराजात, तो शाहाना में सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? वो जेट का है यार। अभी जेट बेच के फारग करते 11 अरब रुपया बचता है, क्या रखना करे कर रहा आपने जेट को। और आज भी वो किसके नाम है? हुकूमत पंजाब के नाम। तो ये अभी तक नाम क्यों नहीं चढ़ाया इन्होंने? ठीक है ना जी। और बड़े बड़े प्रोटोकॉल के मामला है, बैरून मुल्क मुबैना असासे, लंदन के फ्लैट्स और दीगर वसाइल भी वापस लाकर अवामी फलाह पर खर्च की जाए। अच्छी डिमांड है, बुरी डिमांड तो नहीं है जी। और कफायत सारी मोहज जो है ना, बजाहत जो नजर आ रहा है वो दिखावा है। और पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ने का ऐलान भी आवाम के लिए वक्त की तसल्ली के जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि असल रीत तो तब आएगा जब कीमतों में वाज़ेह कमी आ जाएगी। और इसी की एक और मिसाल देख लीजिए, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मेट्रो बस सर्विस के किराए में 10 रुपए का फैसला इजाफे का फैसला किया। और 26 मार्च 2026 से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मेट्रो बस के किराए में 10 रुपए का इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। जी। सर आज मैं इसराइली वजीर आजम जो एक खातून गुजरी थी उनका कॉल पढ़ रहा था कि हम अरब को इसलिए माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उनके बच्चों को मारें। आज ये भी कह रहे हैं कि दूसरे अपनी शाना शौकत जिंदगी को छोड़ दें, हम नहीं छोड़ने वाले। ये देखिए, ये जो जो बड़ी तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं ना। तो अब कौम जो है ना, वो बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सही है ना जी। वो नहीं बेवकूफ बनने वाली, जितना मर्जी आप कोशिशें करते रहे, जो मर्जी आप बातें करते रहे। सही है ना जी। और और ये जो इस तरह की जो आप आपने जो मर्जी कर ले, गाजा में क्या किया आपने? कत्लो गारत शहादतें कितनी है? या ईरान में आपने बच्चियों के हवाले से जवाब देना आप उस बात का? कोई जवाब ही कोई नहीं है। सही है ना जी। वो लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अहम बातें हैं जो असल जवाब आप नहीं पूछना चाह रहे, वो मैं बता देता हूँ। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने बगदाद को एक हमले में निशाना बनाए जाने की इतला आई। और उन्होंने कहा कि हमारे से धुआं उठता देखा गया, इलाके में सिक्योरिटी और हाई अलर्ट कर दिया गया। सही है ना जी। इसी तरह ही बहुत से राइटर्स वगैरह ने, और उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारत ने एक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, और एएफपी के मुताबिक हमला ड्रोन के जरिए किया गया जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। और स्कूटी के जराये भी कहते हैं कि यह वाकया ऐसे वक्त पेश है जब बगदाद में हमलों के दौरान अराइन की हमायत याफ्ता 2 जंगजू मार जाने की इतला थी। सही है ना जी। और बात बड़ी वाज़ेह है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए मरकजी इसराइल के कॉन्टेक्स के हवाले से, शहर शुआम में भी एक रहायशी इलाके पर जो है ना, वो मिसाइल हमले की, यानी मैं टेक्निकली में नहीं जाना चाहता क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा उनसे निकल के बात करना चाहता हूँ। और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि ना, अमेरिका और इसराइल मार खा रहे हैं। इराक पे तो हमला करके उन्होंने अपने पांव उखड़वा लिए। और यही फर्क है कि इराक जो है जब से बड़ी मनसूबाबंदी के साथ खड़ा है और वो लड़ रहा है। मुस्लिम उम्मा का फख्र है, कोई जो मर्जी कहते रहे अपने आप को, इधर की बातें उधर की बातें आप जो मर्जी कहते रहे, वो सब ठीक है अपनी जगह। मैं अहले तशय्युर और अहले सुन्नत की एक लड़ाई आने वाले वक्त में शुरू होने वाले बारे में खबरें हैं, तो उससे बचना है। ये निकाल देंगे जेहन में अहले तशय्युर और अहले सुन्नत के हवाले से बातों को। ये अब टाइम नहीं है। अब टाइम है बड़े दुश्मन का मुकाबला करें, उस बड़े दुश्मन का मैदान में आकर मुकाबला करें। सर आपने गुफ्तगू में पंजाब जेट हुकूमत के जेट के हवाले से बात की, तो अभी एक ताज़ा खबर आपने शेयर की है, तो अब हम नाज़रीन को बताएंगे कुछ उसके बारे में। अच्छा देखिए जी, बुनियादी तौर पर मैंने तो बहुत सारे सवाल उठाए थे कि गल्फ स्ट्रीम अगर ये है, ये 500, ये 6 दिन क्या करता रहा बयाना, कौन लोग थे, डिटेल दी जाए, क्यों गया, क्यों ठहरा, किस तरह से था, क्या ये सारी की सारी तफसीलात, शफाफियत लानी है ना, तो बताए ना जरा। सही है ना जी। और सवाल यहाँ उठ रहे हैं, वो खानदान के हवाले से बात हो रही है। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी बात होगी, लेकिन ये वजाहत तो देनी पड़ेगी। तो आपने कह दिया तकनीकी बुनियादों पर ठीक होने के लिए गया है, लेकिन अब ये सारी बातें तो आपको बतानी पड़ेंगी ना जी। सही है ना जी। 6 दिन तक क्यों खड़ा रहा? मैंने तो बड़ी बात पर ट्वीट कहा कि त्यारा कौन था, इसमें कौन लोग सफर कर रहे थे, और या इस दौरान इसका इस्तेमाल का मकसद क्या था।
یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب قوم کے سامنے آنا ضروری ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر یہ طیارہ حکومت پنجاب میں استعمال ہے تو اس کی رجسٹریشن حکومت پنجاب کے نام کیوں منتقل نہیں کی؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے آخر یہ جہاز اب کسی امریکی کمپنی یا ٹرسٹ کے نام پر کیوں رجسٹرڈ؟ اس کی اصل ملکیت کیا؟ یہ میں سوال اٹھاتا رہتا ہوں. مزید یہ کہ گلف اسٹریم G500 طیارہ جو N144S کے نام وہ ابھی تک گراؤنڈ پر موجود ہے. اور میں نے سوال اس کو اٹھایا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے اور یہ چھپانے کی کیا وجوہات تھی. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس تاخیر کے پیچھے اصل میں حالات اور واقعات کیا ہیں. یعنی یہ دیکھیں غور کرنا ہے, قوم سچ جاننا چاہتی ہے. یہ جو بھی جہاز آپ نے لیا ہے, پہلی تو بات ہے پہلا گراؤنڈ آپ نے کر دیا, کیا آپ کو خراب تھا؟ کوئی چیز سامنے آئی؟ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی ہمارے. یہ جو نیا آپ نے پنگا لیا ہے, پنگا از ناٹ چنگا, اب یہ پنگا تو لے لیا تو فیس کریں نا اس بات کو. اور ہم تو دیکھیں ہمارا تو کام سوال اٹھانا ہے اور ہم سوال اٹھاتے رہیں گے. آج بھی میں نے اسی لیے 5 مراسل لکھ چکا, 5, 1 2 3 4 5, اور منتظر ہوں تاکہ اس سے آگے میں چیزوں کو لے جا سکوں, کھیل سکوں. یہ ہے ہمارا کام اور ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ نہیں اصل باتیں سامنے آئیں, اصل مسائل حل ہوں, چیزیں آگے کی طرف جائیں, اس کے رزلٹ نکلیں. رزلٹ اب دیکھیں اگر حقیقت پوچھے رزلٹ کہاں نکلے ہیں؟ ہر چیز وہیں کی وہیں پڑی پڑی, سٹینڈ سٹل ہے ہر معاملہ سٹینڈ سٹل بیٹھا ہوا ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. یعنی یہاں اگر ہارس اینڈ کیٹل شو رکوانا تھا, پچھلے سال ہوا, کتنے پیسے ضائع کیا, وہ میں مانگتا رہا. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ جیو آر میں جو عمارتیں کھڑی کی, یہ جو اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی, وہ سارا ڈیٹا مانگ رہے ہیں. پھر اثاثوں کی تفصیلات مانگ رہا ہوں میں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر میں نے چھیڑی ہیں اور اس کا میں رزلٹ بھی چاہتا ہوں. میں دیکھیں مقصد ذرا یہ سمجھنا, ہم تو بڑی وضاحت کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں وہ ٹھیک ہو جائیں. وہ چیزیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائی اور ہونی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, یہ بھی نہیں بتا دوں. یعنی آپ ابھی تک ایک چھوٹا سا معاملہ گلف اسٹریم کا وہ روکتے رہے کرتے رہے, ابھی تک وہ چیزیں ساری سامنے نہیں لا سکے. میں خاندانی معاملہ میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جہاں گیا جس طرح گیا وہ سارے ہر چیز حقائق جو ہے قوم کے سامنے میں قوم کو جاننے کا حق ہے. سر آپ نے بسنت کے بعد ہونے والے واقعات کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی, آج ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ جی, اور اس میں پولیس والا ہے زخمی. میں تو آپ کے سامنے ہے اور سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. شمالی چھانی کے علاقوں میں جب وہ ڈیوٹی پر تھا, گردن پر تیز ڈور پھر گئی. اور اب میں نے اس میں آپ کو یاد ہے میں نے پوچھا ہے نا, میں نے کہا وہ جو آپ نے ضبط کی تھی گڈیاں ڈوریں وہ کہاں ہے؟ پرچے درج کیے تھے, کیا کیا, کسی کو سزا ہوئی, ٹرائل ہوا کیا؟ یہ سارا ڈیٹا تو میں مانگ رہا ہوں. وہ درخواست پھر نہیں لگی میری پیر والے دن. یہ بتا پیر والے دن وہ درخواست میری مقرر نہیں ہوئی ہے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں, بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی مقرر, کیوں نہیں مقرر ہوئی یہ تو. اور ہم یہی ہے اور یہی بتایا گیا ہے. اہلکار جو وہاب ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہسپتال وہ پہنچا جہاں طبی امداد دے دی گئی اور نامعلوم پتنگ بازوں کے خلاف پرچہ بھی درج کر لیا جی, نشاندہی کی جائے گی اور گرفتاری کی جائے. اور پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھی بات نہیں ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ دیکھیں ظلم و ستم یہ جاری ہے. یا آپ نے جو کچھ آپ نے ایک ٹرینڈ دیا آپ کو ملا کہ ابھی تک تو آپ ریوالونگ ریسٹورینٹ کے حوالے سے چیزیں نہیں دے سکے. پیر والے نے وہ بھی کیس لگا, کوشش کرنی ہے کہ وہ مجھ سے بھی بات کر سکیں. ہم تو ہر لمحے ہر پہلو پہ کوشش کرتے رہیں گے. کیا قائق سارے سامنے دیکھیے, یہ جو خونی بسنت ہے نا, یہ خونی بسنت واقعی خونی بسنت ہے. ہمیں کوئی ذاتی گرج نہیں ہے, ہمیں تو بہت شوقین آدمی ہے, لیکن یہ جو خونی بسنت ہے یہ خونی بسنت ہے. اس کی بجائے جتنی مذمت کی جائے اتنی کام ہے اور اصل قصورواروں کو سامنے لائے. سر کیا ذمہ داران پر پرچہ دینا نہیں بنتا؟ دیکھیے میں تو آج بھی تقاضا کرتا ہوں, میں نے ڈیٹیلیں مانگی ہیں, جتنے آئے ہیں اس پہ تو حکومت پنجاب پہ بنتا ہے جنہوں نے اجازت دی. جس بندے نے اجازت دی ہے اس کو براہ راست اس پہ ایکیوز ہونا چاہیے اور ڈیٹا سارا آگے آنے والے دن میں ہو سکتا ہے پرچے کی درخواست بھی میں دے دوں. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, ہمارا پیغام اپنے دوستوں رشتہ داروں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.